الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا اعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن ابزہ. مل گیا آپ کو یہ حدیث نمبر 300. اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 23 ہے. مولانا یہ جو حدیث نمبر 323 ہے جہاں سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، آپ یہ کر دو کہ 322 والی جو کل روایت ہم نے پڑھی اس کو بھی دیکھ لو. اس کا ترجمہ تو میں کر چکا ہوں لیکن تاہم آپ دیکھ لیں. وبه قال حدثنا محمد بن كثير العبدي. مل گیا. قال حدثنا سفیان عن سلمة بن كهيل عن ابی مالک عن عبد الرحمن بن ابزہ. یہ آپ حضرات دیکھ لیں کہ سلمة بن كهيل اور عبد الرحمن بن ابزہ دونوں کے درمیان میں ابو مالک کا واسطہ ہے. ایک تو اس کو ذرا یاد کر لینا. اب 3 سندیں اور آ جائیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک میں واسطہ ہے اور 2 کے اندر اللہ آپ کا بھلا کے واسطہ نہیں ہے، تو کل یہ 4 سندیں یہ ہے کہ بنیں گے. خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سلمة بن كهيل یا یہ ہے کہ سلمة بن كهيل اور عبد الرحمن بن ابزہ ان کے درمیان میں واسطہ ہے نہیں ہے، تو یہاں ابو مالک کا ہے. ایک سند آگے آئے گی اس میں بھی واسطہ ہے دونوں کے درمیان میں. اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ البتہ اتنی سی بات ہے، یہاں سفیان ابن عیینہ مراد ہے جو سلمة بن كهيل سے نقل کر رہا ہے، اور آگے آپ کے سامنے امام اعمش کے شاگردوں کا اختلاف ہوگا. لیکن مسئلہ اختلاف یہی ہے کہ سلمة بن كهيل اور عبد الرحمن بن ابزہ ان دونوں کے درمیان میں واسطہ ہے نہیں ہے. یہاں انہوں نے ابو مالک کا واسطہ نقل کیا. 2 روایتیں اور آئیں گے ان کے اندر اللہ آپ کا بھلا. ایک روایت آئے گی اس میں واسطہ ہے جریر کا، اور 2 روایتیں آئیں گے عدم واسطہ کے. بس چلو اس کو پڑھ لو. وبه قال حدثنا ابن كثير العبدي قال حدثنا سفيان بن سلمة بن كهيل عن ابي مالك عن عبد الرحمن بن ابزہ قال كنت عند عمر. میں حضرت عمر کے پاس تھا. فجاء رجل، ایک آدمی آ گیا. قصہ میں نے کل آپ کو سنایا سارا. فقال انا نكون بالمكان الشهر او الشهرين، ہم کسی جگہ میں 1 مہینہ 2 مہینے رہتے ہیں. قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا اما انا فلم اكن اصلي، اگر مجھے جنابت ہو جائے پانی نہ ملے میں تو نماز نہیں پڑھوں گا حتى اجد الماء، جب تک کہ پانی. قال فقال عمار، حضرت فرماتے عبد الرحمن بن ابزہ کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا امیر المومنین اما تذکروا، آپ کو یاد نہیں اذ کنت انا وانت فی الابل، ہم دونوں اونٹوں کی اس پہ نگہداشت پہ مامور تھے. فاصابتنا جنابت لائق ہوگی. فاما انا فتمعقت، میں تو مٹی میں الٹ پلٹ ہو گیا. فاتینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے پاس آ گئے. فذکرت ذلک لہ، اس کا تذکرہ میں نے کیا. فقال انما کان یکفیک ان تقول ہکذا، آپ کے لیے کافی تھا کہ ان تفعل ہکذا تقول کمن ان تفعل ہکذا، کہ آپ اس طریقے پر کر لیتے، یعنی ہاتھوں کو مٹی پہ لگاتے اور ہاتھوں پر مسح کرتے. وضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الی الارض، اور حضرت نے اپنے دست مبارک دونوں ہاتھوں کو زمین پہ لگایا. ثم نفخہما، پھر ان کو یہ کہ پھونک مارا تاکہ مٹی اڑے، مسلح نہ ہو جائے، چہرے بگڑ نہ جائے. ثم مسح بہما وجہہ ویدہ الی نصف الذراع، پھر آپ نے اللہ کا بھلا کریے کہ اس سے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو مسح کیا اور دونوں ہاتھوں کو نصف ذراع تک. فقال عمر یا عمار اتق اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، ایسی روایت مجھے معلوم نہیں. فقال، حضرت عمار نے فرمایا یا امیر المومنین ان شئت، اگر آپ چاہیں واللہ لم اذکرہ ابدا، میں پھر اس حدیث کو نقل نہیں کروں گا. فقال عمر، حضرت نے فرمایا کہ کلا، باز آ جائے، ارتدے عن عدم ذکر الحدیث، عن عدم روایت الحدیث، حدیث کو نقل نہ کرنا یہ نہ کرو، بلکہ واللہ لنولینک من ذالک، لنولینک ما تولیت من ذالک، آپ نے جو ذمہ داری لی ہے ہم آپ کے حوالے کر دیتے. بہرحال یہاں آپ نے دیکھا سلمة بن كهيل اور ابن ابزہ دونوں کے درمیان میں اللہ آپ کا بھلا کرے ابو مالک کا واسطہ تھا. اب امام اعمش کے 3 شاگرد آ جائیں گے، ان میں سے 2 عدم واسطہ کو نقل کریں گے اور 1 واسطہ کو نقل کریں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ 4 سندیں بنیں گے کل، اور 2 میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ واسطہ ہے اور 2 میں عدم واسطہ ہے. فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو. ان 4 سندوں کے علاوہ پھر فرق، چھوٹے موٹے فرق بھی اور آ جائیں گے، اس کو بھی دیکھ لینا. آگے یہ جو 3 روایتیں یہ اعمش کے شاگردوں کا اختلاف ہے. یہاں سفیان بن عیینہ تھا. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا حفص قال حدثنا اعمش، یہاں دیکھیے اعمش کے شاگرد حضرت حفص ہے. عن سلمة بن كهيل عن ابن ابزہ عن عمار بن یاسر. سلمة بن كهيل اور ابن ابزہ دونوں کے درمیان دیکھیے کہ کوئی واسطہ نہیں ہے.
البتہ اتنا سا ہے ابن ابزا کی نسبت نقل کر دی کہ ابن ابزا کا بیٹا کون ہے، وہاں صراحتاً بتا دیا عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن ابن ابزا، یہاں صرف ابن ابزا کہا، لیکن ہے وہی عبد الرحمن ابن ابزا۔ عبد الرحمن ابن ابزا اور سلمۃ بن کہیل کے درمیان میں واسطہ نہیں ہے، یہ حضرت حفص کی روایت ہے جو حضرت اعمش کے شاگرد ہے۔ عن ابن ابزا عمار ابن یاسر فی هذا الحدیث فقال یا عمار انما کان یکفیک هکذا، حضرت نے فرمایا کہ یہ کافی تھا آپ کی۔ ثم ضرب بیدہ الی الارض ثم ضرب احداہما علی الاخری، پھر ایک ہاتھ کو دوسرے پر، ثم مسح وجہہ وذراعین الی نصف الساعد، آپ نے ذراعین کو مسح کر دیا نصف ساعد، نصف بازو تک، ولم یبلغ المرفقین، مرفقین تک آپ نے بات نہیں پہنچا دی۔ فرماتے کہ ضرب بیدہ ضربۃ واحدۃ، ضرب بیدہ ضربۃ واحدۃ، یہ ما قبل ضرب کے ساتھ لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ اعمش کے شاگرد حضرت حفص نے صرف ابن ابزا نقل کیا اور سلمۃ بن کہیل اور ابن ابزا کے درمیان واسطہ نقل نہیں کیا۔ چلیے گا، قال ابو داؤد سے دو سندیں بیان اور کر رہا ہے، اور آپ یہ کہہ دیں کہ قال ابو داؤد سے امام اعمش کے شاگردوں کے اختلاف کو بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اختلاف وہی ہے کہ دو شاگرد وہ بین عبد الرحمن بن ابزا و بین سیدنا سلمۃ بن کہیل، ان کے درمیان واسطہ نقل نہیں کرتے، اور ایک شاگرد جریر وہ واسطہ نقل کرتا ہے، تو جریر بھی واسطہ نقل کرتا ہے، اور اس سے پہلے سفیان والی سند گزر گئی، انہوں نے بھی سلمۃ بن کہیل اور ابن ابزا کے درمیان میں ابو مالک کا واسطہ نقل کیا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ چلیے گا، قال ابو داؤد کا مقصد ہو گیا کہ بیان الاختلاف الواقع بین تلامذۃ الاعمش، اعمش کے شاگرد۔ قال ابو داؤد ورواہ وکیع عن الاعمش، اعمش کے شاگرد یہاں پر وکیع ہے، عن سلمۃ بن کہیل عن عبد الرحمن بن ابزا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ نے یہاں سلمۃ بن کہیل اور عبد الرحمن بن ابزا دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ امام وکیع بڑے محدث ہے، لیکن ہوا یہ کہ پہلے والے شاگرد حفص نے واسطہ نقل نہیں کیا تھا سلمہ اور ابن ابزا کے درمیان، البتہ تھوڑا سا فرق ہے، اس نے ابن ابزا نسبت نقل کر دی، باقی یہ کہ عبد الرحمن نہیں کہا، انہوں نے عبد الرحمن بن ابزا، باقی واسطہ دونوں میں نہیں ہے۔ اب اعمش کے یہ دو شاگرد یہ عدم واسطہ، یہ ترک الواسطہ اور عدم الواسطہ کو نقل کر رہے۔ اب تیسرا شاگرد ہے اعمش کا، قال ابو داؤد ورواہ جریر عن الاعمش، یہ تیسرا شاگرد اعمش کا جریر ہے، ورواہ جریر عن الاعمش عن سلمۃ بن کہیل عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزا یعنی عن ابی ہے۔ یہاں یہ دیکھیے کہ عبد الرحمن بن ابزا وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کے درمیان میں اور سلمۃ بن کہیل کے درمیان میں واسطہ سعید کا، اب یہ ہوگا عن سلمۃ بن کہیل عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزا عن ابی ہے ابن ابزا، ابی سے وہی ابن ابزا مراد، تو نتیجہ یہ نکلا کہ بین سلمۃ بن کہیل اور عبد الرحمن بن ابزا ان کے درمیان میں واسطہ آئے گا سعید کا، سمجھے؟ تو دو سفیان والی سند میں بھی واسطہ آ گیا ابو مالک کا یہاں پر بھی، اور اعمش کے دو شاگرد عدم واسطہ کے قائل ہے۔ نتیجہ یہ نکلا یہ فسارت الاسانید اربعۃ، چار سندیں ہو گئے، دو عدم واسطے کے، دو واسطے کے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، ان واسطوں کو یاد رکھو۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بہت فنی کتاب ہے مولوی صاحب۔ یہاں امام اعمش کے شاگرد حفص اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وکیع اور جریر ان کا اختلاف تھا، سمجھے؟ اور چوتھا ان کے ساتھ سفیان والی سند ملا دی، دو سندوں میں واسطہ تھا اور دو میں عدم واسطہ تھا۔ اب اس کے بعد دیکھو، وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، یہ محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ، اب شعبہ کے تین شاگرد محمد بن جعفر اور اللہ آپ کا بھلا کر حجاج الاعور اور تیسرا یحییٰ القطان، بولو کیا عرض کیا؟ شعبہ اب اسی عمار والی روایت کو نقل کرے گا حضرت زر کی رضی اللہ تعالیٰ کے توسط سے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اب تینوں کا اختلاف، شعبہ کے تین شاگرد محمد بن جعفر، حجاج الاعور، یحییٰ القطان، سمجھتے ہیں؟ یحییٰ القطان، ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، اور پھر تیسری سند یحییٰ القطان کی ہے جو شعبہ، حضرت شعبہ کی جو شاگرد ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ یحییٰ القطان والے کو پھر اگلے والے قال ابو داؤد، آپ کو نظر آ گیا نہیں آ گیا؟ تھوڑا سا آگے چلو،
قال ابو داود ورواه شعبة عن حسین عن ابی مالک قال سمعت عمارا يخطب بمثله الا انه قال لم ينفخ ایک وذكر حسین بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث. یہ دو مل گیا نہیں ملا؟ تو اب نتیجہ یہ نکلا ٹیٹ رہی ہے پتا گجنے دا پتر حضرت شعبہ کے تین شاگرد جعفر بن محمد بن جعفر، حجاج الاعور، یحییٰ القطان، ان کا اختلاف ہوگا، ان کا اختلاف ہوگا. اس اختلاف کے بعد تیسری سند کو ترجیح دے کر کے اللہ کا والا تیسرے کے متن کو، چونکہ امام ابو داؤد کے استاد کا مذہب یہی ہے احمد بن حنبل کا، وہ ضربۃ واحدۃ للوجہ والکفین، بولو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ للوجہ والکفین، اس کو ترجیح دے کر کے پھر قال ابو داؤد سے اس کی تائید دو سندوں سے پیش کرتا، پھر اس کے بعد دو روایتیں نقل کریں گے جس میں وجہ اور کفین کا ذکر ہے. یہ بات ختم ہو گئی. کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا؟ اب ٹیٹ رہیے گا. یہ خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو ادھر امام اعمش کے شاگردوں کا اختلاف. اب یہ ہے کہ امام شعبہ امیر المومنین فی الحدیث کے شاگردوں کا اختلاف ہو گیا. وہ بس سبق کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا. سمجھ شریف میں ہے کہ نا؟ محمد بن جعفر، حجاج الاعور، یحییٰ القطان، ان کا اختلاف. پھر یحییٰ القطان نے وجہ اور کفین نقل کیا، ان کی تائید قال ابو داؤد سے نقل کر دی. پھر اس کے بعد دو حدیثیں اور نقل کریں گے، وہ وجہ اور کفین کا ذکر ہے. پھر آپ کو سلام پیش کروں گا. یہ اس کا خلاصہ ہوگی. سمجھے؟ اب اس سے ہم لوگ نکلے. اب مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شعبہ کے شاگردوں کا اختلاف خیال کر لینا. میں نے یاد ہے کہ نہیں؟ محمد بن جعفر، حجاج الاعور، یحییٰ القطان. یحییٰ القطان کی پھر تائید کرے گا، اور دو اللہ کو قال ابو داؤد سے دو اس کی تائید پیش کی، اور آگے دو حدیثیں اپنے استاد جی کے مسلک پر کہ تیمم اللہ ضربۃ واحدۃ ہے للوجہ والکفین الی المرفقین نہیں ہے. چلیے گا مولانا. وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جانب جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن زر عن ابن عبد الرحمن بن ابزا عن ابيه عن عمار. یہاں واسطہ آ گیا، ٹھیک ہے. بهذه القصة یعنی حدثنا بهذه القصة المذكورة. فقال حضرت عمار فرماتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال نبی نے فرمایا انما كان يكفيك عمار، آپ کو کافی تھا، ان تفعل هكذا وكذا. وضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بيده الى الارض، آپ نے زمین پر اپنے دست مبارک ثم نفخ فيها، یہ نفخ وہ ذرا یاد کر لینا. ثم نفخ فيها، پھر اس میں آپ نے یہ کہ پھونکارا. ومسح وجهه وكفيه، آپ نے پھر اپنے چہرے کو اور کفین کو، جو کہ امام احمد کا مذہب ہے. ٹھیک ہے مولانا. شک کا سلمتو، یہ شک کا مقول ہے شعبہ کا. قال شعبہ، شعبہ فرماتے شک کا استاذی، میرے شیخ سلمہ کو شک ہے. قال میرا شیخ سلمہ کہتا ہے. قال شعبہ کہتا ہے کہ شک کا استادی، میرے استاد اور میرے شیخ سلمہ، اس کو شک ہے. اس لیے کہ سلمہ ہی اللہ کو حضرت زر سے اور حضرت عمار کی روایت نقل کرتا. قال شعبہ شک سلمتو، قال سلمتو، میرے شیخ سلمہ کہتے ہیں لا ادری فی هذا الحدیث، اس حدیث کے اندر مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضرت عمار کا قول الی المرفقین ہے، یعنی کہ ضمیر ہوا ضمیر کا مرجع بھی سلمہ ہے، یعنی یرید او الی الکفین. مجھے تردد ہے دونوں میں کہ مرفقین ہے یا کفین ہے. اور ظاہر ہے جہاں تردد ہو، مرفقین اور کفین، مرفقین یہ ہے اور کفین یہ ہے. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اے جن دا پتر. لیکن اتنی سی بات یاد کر لینا، یعنی یا یرید او الی الکفین، یہ او الی الکفین حضرت شعبہ کا اپنا اجتہاد ہے. سمجھے؟ ورنہ اصل تردد ہے کفین کا لفظ کہا تھا یا کیا کہا تھا. یہ مسئلہ ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت محمد بن جعفر کا، جو کہ شعبہ کے شاگرد ہے. وبه قال حدثنا علی بن سہل الرملی قال حدثنا حجاج یعنی لاور قال حدثني شعبة باسنادی حدثنا بهذا الحدیث المذکور. قال پھر حضرت عمار فرماتے ثم نفخ فيها، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس نفخ کو بھی یاد کر لینا. پہلی روایت کے اندر بھی نفخہ تھا، سمجھے، محمد بن جعفر والے میں، اور یہ حجاج الاعور والی روایت میں بھی نفخ فيها. ومسح بها وجهه وكفيه الى المرفقين او الى الذراعين. مرفقین اور ذراعین کا اختلاف کوئی اختلاف نہیں. مولانا مرفقین گوڑے دل تو گورا، سمجھے، کفین یا مرفقین جو ابھی گزرا، وہ ایک اختلاف ہے. اختلاف ظاہر ہے کہ کفین یہ، مرفقین یہ،
سمجھ رہے ہو؟ لیکن جہاں اختلاف ہو کہ مرفقین ہے یا ذراعین ہے، یہ کوئی اختلاف نہیں، یہ صرف لفظی اختلاف ہے، حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، اس لیے کہ ان المسح، خیال کر لینا، ان المسح الی المرفقین یستلزم المسح علی الذراعین، حال معلوم ہوا، المسح الی المرفقین، مسح الی المرفقین یستلزم المسح الی الذراعین، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ کوئی ایک اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی خاص اختلاف نہیں ہے۔ ہاں اب الی الذراعین کے الفاظ ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت سلمہ سے منصور نے کہا، منصور مینگل ہے، سمجھے میں لنگو، تو حضرت سلمہ سے منصور نے کہا کہ سلمہ کیا کر رہے ہو یار، کبھی آپ وجہ اور کفین اور کبھی مرفقین اور کبھی ذراعین، ذراعین کا لفظ کوئی نقل نہیں کرتا، آپ کو اگر یقین ہے تو نقل کرو اور اگر یقین نہیں ہے تو اس کو ترک کرو۔ کس نے کہا؟ منصور مینگل نے کہا، منصور مینگل نے کہا، ملنگو مذاق کر رہا ہوں، سمجھے؟ منصور مینگل نے سلمہ سے کہا کہ آپ کبھی مرفقین کبھی ذراعین نقل کر رہے ہیں۔ دیکھو جتنے بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لوگ ہیں، جتنے بھی راوی ہیں، وہ اس کو ذراعین کو نقل نہیں کرتے، اگر آپ کو یقین ہے تو نقل کرو ورنہ ترک کرو۔ ہاں یہ ہوئے، اس کو پہلے دیکھ لو، یہ حجاج آور کی روایت ہے، شعبہ کے دوسرا شاگرد، وبه قال حدثنا علي بن سالم الرملي قال حدثنا حجاج يعني الأعور قال حدثني شعبة بإسناد بهذا قال ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين أو قال إلى الذراعين قال شعبة، حضرت شعبہ فرماتے كان سلمة يقول، حضرت سلمہ میرے شیخ الکفین والوجہ بھی کہتے تھے وذراعین بھی کہتا تھا۔ فقال له منصور المینگل، منصور مینگل نے ان سے کہا ذات یوم، ایک دن، انظر ما تقول، ارے بابا سلمہ غور کرو جو کچھ تو کہہ رہا ہے، فإنه ضمیر شان ہے، لا یذکر ذراعین غیروں کا، ذراعین تو الی الذراعین صرف آپ نقل کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی نقل نہیں کرتا، اگر تجھے شرح صدر حاصل ہے، یقین حاصل ہے تو یہ نقل کرو ورنہ چھوڑ دو۔ یہ جھگڑا ہو گیا، منڈیا، ہاں منڈیا، یہ جڑا ہے مرفقین ہے، الی الذراعین ہے یا الی الکفین ہے، یہ حضرت شعبہ کے شاگردوں کا اس جھگڑے کو نقل کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، محمد بن جعفر اور اللہ آپ کا بھلا کرے حجاج الاعور۔ اب یحییٰ القطان سے فیصلہ کرتا ہے، اور حضرت کا اپنا میلان یحییٰ القطان کی طرف ہے، وہ بھی شعبہ کے شاگرد ہے، اور وہ دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے، انما یکفیک ان تضرب بیدیک الی الارض وتمسح بہما وجہک وکفیک، بولو وتمسح بہما وجہک وکفیک، اور یہی امام احمد کا مذہب ہے۔ کس کو مل گیا؟ مل گیا نا۔ اب اس کی تائید پھر اگلے والے قال ابو داؤد سے دو مینگل آدمی ہے ان کو پیش کرتا ہے، ایک حضرت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حسین عن ابی مالک، اور دوسرا اللہ آپ کا بھلا کرے حسین ابن محمد، ایک حسین صاد کے ساتھ ہے، ایک حسین سین کے ساتھ، دو حسین اللہ آپ کا، حسین 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 دونوں تائید کرتے، فلا تو گڑ گڑ لہذا گڑ گڑ نہ کرو۔ کس کو سمجھ میں آگے؟ یہ تیسرے کے اللہ کا بلا کے تائید ہے، اور اس کے بعد دو حدیثیں ہیں میرے بھائی، اور دونوں حدیثوں کے اندر تیمم ضربۃ واحدۃ للوجہ والکفین، وہ مذہب سیدنا امام احمد بن حنبل، یہی امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے۔ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا عن شعبة قال حدثنا عن زر عن ابن عبد الرحمن بن ابزان نبي عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الى الارض وتمسح بهما وجهك وكفيك۔ سمجھتا ہے یہاں پر نفخ کا ذکر نہیں ہے، دونوں روایتوں میں حضرت شعبہ کے دو شاگرد محمد بن جعفر اور اللہ کو بلا حجاج الاعور دونوں نے نفخ فیہا کا ذکر کیا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی ذرا یاد کر لینا۔ وساق الحدیث الاخری وساق یحییٰ القطان الحدیث الاخری وساق یحییٰ القطان قال ابو داؤد، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، یہ تیسرے شاگرد یحییٰ القطان کی تائید پیش کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، دو حسینوں سے، حسین 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 حسین، سمجھتا ہے؟ قال ابو داؤد وروى شعبۃ عن حسین عن ابی مالک، ہے اللہ اکبر، اللہ کیا کہتے ہیں؟ محمد تیغ در کف در حنین است، بخا کے کربلا انبش حسین است، محمد کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ حنین میں اور تبوک میں لڑ رہا ہے، اور کربلا میں کربلا آپ کا بیٹا نواسا آپ کا وہ خون میں لت پت ہے، ولیکن جنت استاد صاحب، لیکن میرے استاد جی کی جو جنت ہے بدر سے سین و شین و عین و غین است، لیکن میرے استاد جی کے اس کے جنت جو ہے نا، استاد کو جہاد کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سین
اور شین اور صاد، اس سے جنت میں جائے گا۔ ولیکن جنت استاد صاحب، ولیکن جنت استاد صاحب بدر سے سین و شین و عین و غین است۔ سمجھتا ہے؟ اللہ اللہ۔ قال ابو داود ورواه شعبۃ عن حسین عن ابی مالک قال سمعت عمارا یخطب بمثله الا انه قال، البتہ یہ کہ یہاں حسین نے نقل کیا قال لم ينفخ، یعنی وہاں دونوں روایتوں میں حجاج الاعور محمد بن جعفر دونوں کی روایت میں نفخہ تھا نہیں تھا، انہوں نے باقی تائید تو وجہ اور کفین کا تو اسی طرح کی یحییٰ القطان کی ہے، لیکن نفخ کا ذکر نہیں کیا۔ وذکر حسین بن محمد، دوسرا سین والا حسین بن محمد عن شعبۃ عن الحکم فی هذا قال فضرب بکفیہ الی الارض ونفخ، انہوں نے کفین اور ساتھ ساتھ یہ کہ نفخ کا ذکر۔ آگے دو روایتیں میں نے عرض کیا کہ اس میں وجہ اور کفین اور ضربۃ واحدۃ کا ذکر ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ملال قال حدثنا يزيد بن زرين عن سعيد بن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابي عن عمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر، سفر کے دوران تیمم، فقال حدثني محدث عن الشعبي، کسی محدث نے امام شعبی سے نقل کیا، امام عامر شعبی سے، فقال انا عبد الرحمن بن ابزا عن عمار بن یاسر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الى المرفقین، یہ سارے مرفقین تک۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امام احمد اگر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ضربۃ واحدۃ نقل کر رہا تو باقی روایتوں کے اندر ضربتین ہیں اور وہ مثبت زیادت ہے، انہی کو ترجیح۔ البتہ مسئلہ رہ گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شک حضرت سلمہ کا کہ کفین ہے یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مرفقین ہے، تو یعنی او الی الکفین، یہ وضاحت ان کی نہیں ہے، ان کو شک، یہ الی الکفین شعبہ کی وضاحت ہے۔ تو استاد جی کو شک تھا، اب پتہ نہیں کہ الی المرفقین یا کیا ہے، یعنی یا یرید الی الکفین، یہ حضرت شعبہ کا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اصل شک کس کا؟ اصل شک سلمہ کا وہ کس میں ہے؟ ان دو چیزوں میں، مرفقین یا ذراعین، مرفقین او الی الذراعین، اور مرفقین اور الی الذراعین یہ صرف لفظی اختلاف ہے، حقیقی معنوی کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ المسح علی احدہما یستلزم المسح علی الاخر، سمجھے؟ مرفق ذراع یہ وشے دیکھا نا، ذراع جا کر کے جہاں پر منتہی ہوتا ہے وہاں پر حضرت مولانا مرفق آ جاتا ہے، ذراع جہاں جا کر کے منتہی ہوتا ہے حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ مرفق خود بخود آ جاتا ہے۔ ارے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچوں اتنے ہو، یہ ہو گیا جی۔ باب التیمم فی الحضر، حضر میں تیمم کرنا، امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں، حنفی قائل ہے، اور جمہور اللہ ائمہ ثلاثہ اس کے قائل نہیں ہے۔ پانی موجود ہے اب تیمم نہیں کر سکتے، امام ابو حنیفہ فرماتے کہ تیمم کر سکتے، لیکن اس کے لیے شرط ہے ہر وہ عبادت جو فوت ہو رہی ہو لا الہ خلف، بولو ہر وہ عبادت جو فوت ہو رہی ہو لا الہ خلف، جیسے کہ نماز جنازہ ہے، آپ آگے ولی آپ خود نہیں، اور اگر ولی ہے تو آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ پانی موجود ہے حضر میں، اور ادھر پانی موجود ہے، لیکن عید کی جماعت کھڑی ہوگی، عید کی عبادت فوت ہو جائے گی تو اس کے خلیفہ نہیں ہے، اس لیے ان دونوں صورتوں میں باوجود حضر کے، باوجود پانی موجود ہونے کے، جب آپ ولی بھی نہیں ہے، عید کی نماز ہے یا نماز جنازہ ہے، آپ تیمم کر سکتے، سمجھے؟ دلیل کیا ہے امام ابو حنیفہ کے؟ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو الجہیم نے جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ کی حدث اصغر کی حالت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے فوراً ایک روایت میں وضو بنائے، ایک میں یہ کہ تیمم کیا، تیمم کر کے فوراً جب، کیوں سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ یہ وجوب یہ فوت ہو رہا تھا لا الہ خلف، یہ وجوب فوت ہو رہا تھا لا الہ خلف، اس کا پھر کوئی، اگر وہ آدمی چلا گیا پھر نبی کس کو جواب دے؟ اس لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ تو یہاں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سلام اللہ آپ کا بھلا کرے یہ پھر بھی ادنا مرتبتاً ہے، اور مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ عیدین اور نماز جنازہ اس سے اعلیٰ ہے۔ جب اس مفضول کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے تو افضل میں بطری کو لے اجازت ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لیے دلیل ہے۔ جمہور کے وہی رٹا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر پانی نہ ملے، ادھر تو پانی موجود ہے حضر میں، جواب یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، جیسے کہ ایک مریض ہے، پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ حکماً لم تجدو کے اندر داخل ہے۔ اگر ایک مریض ہے، پانی ادھر موجود ہے، لیکن اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے، اگر وہ استعمال کرے گا پانی تو مرے گا۔ تو جیسے کہ مریض وہ فاقد الماء ہے، حقیقتاً نہیں، فاقد الماء ہے،
اللہ آپ کا بھلا کرے حکمن، تو یہ بھی اسی طریقے اور کیا ہے نماز جنازہ والا عیدین والا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ فلا تو گڑ گڑ نہ کرو۔ باب التیمم فی الحضر وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني ابي عن جدي عن جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس انه سمع يقول اقبلت انا وعبد الله بن يسار، میں اور عبد الله بن يسار مولا میمونہ حضرت میمونہ کا غلام آزاد کرتا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میمونہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوج مطہرہ، حتی دخلنا على ابي الجہیم، حضرت فرماتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے عبد الرحمن بن ہرمز حضرت عمر سے، حضرت عمر فرماتا کہ میں اور عبداللہ بن یسار ہم آگے یہاں تک حتی دخلنا علی ابی الجہیم بن الحارثۃ سمۃ بن الانصاری، ان کے پاس، فقال ابو الجہیم نے کہا کہ اقبل رسول اللہ من نحو بیر جمل، بیر جمل جگہ ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، فلقیہ رجل، ایک آدمی آپ کو سامنے سے ملا، یہ ایک آدمی یہ ابو الجہیم خود تھا، یہ جو ابو الجہیم جو اس واقعے کو بیان کر رہا ہے نا یہ خود ہے، سمجھ رہی ہے کہ فلقی رجل یعنی فلقیتہ کے بجائے کیا کہہ رہا فلقیہ رجل، آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو غائب سے تعبیر کر دیا، اڑے منڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا خیال کر لینا، فلقیہ رجل فسلم علیہ، حضرت کو سلام کیا، فلم یرد رسول اللہ علیہ السلام، حضرت نے اس پر سلام کا جواب نہیں دیا، فلم یرد رسول اللہ علیہ اے علی ذالک الرجل، اس آدمی کو جواب نہیں دیا السلام سلام کا، تعالی جدار، ایک دیوار کے پاس آ گیا، فمسح بوجهه ویدیہ، چہرے کو اور ہاتھوں کو مسح گیا، ثم رد علیہ السلام، پھر جواب دے دیا، یہی حنفیہ کے لیے دلیل ہوگی، فلا تو گڑ نہ کرو جنے دا پتریا۔ وبه قال حدثنا ابن ابراہیم الموصلی ابو علی قال اخبرنا محمد بن ثابت الابدی، یہ محمد بن ثابت الابدی مل گیا نہیں مل گیا؟ یہ اللہ کا بھلا کرے امام ابو داؤد اس سے سخت ناراض ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، کہتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے، سمجھ رہی کیوں؟ اس لیے کہ میرے مذہب کے خلاف ہے، میرے استاد جی کے خلاف ہے۔ استاد جی کون ہے؟ احمد بن حنبل ہے، احمد بن حنبل ضربۃ واحدۃ کے قائل، اور یہ محمد بن ثابت الابدی ضربتیں نقل کر رہا ہے، اس لیے منکر الحدیث ہے۔ اور ہم لوگ ظاہر ہے ہمارے مذہب کے موافق ہے تو ہم کہتے ہیں اس جیسا تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، بس یہی ہے، ایک آگے قال ابو داؤد کہے گا وہ یہی مقصد ہے، وہ اپنے مذہب کی طرف کھینچے گا، ہم لوگ اپنے مذہب کی طرف کھینچیں گے، سمجھ رہی میں گی، اور آپ لوگ ٹچ موبائل کی طرف کھینچیں گے، دو مذہب تو ادھر ہے، تیسرا مذہب آپ کا کہ ٹچ موبائل کی طرف آپ لوگ جائیں گے۔ وبه قال حدثنا ابن ابراهيم الموصلي ابو علي قال اخبرنا محمد بن ثابت الابدي قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجه، میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ چلا، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ کسی کام سے ابن عباس نے ابن عباس کے پاس، فقضى ابن عمر حاجته، آپ نے اپنا ضروری کام پورا کر دے، وكان من حدیث یومئذ، اس دن حضرت عبداللہ ابن عمر کی گفتگو یہ تھی، ان قال، آپ نے فرمایا مر رجل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پر ایک بندہ گزرا تھا، فی سکۃ من السکک، کے گلیوں میں سے کسی گلی کے اندر، مدینے کے گلیوں میں سے کسی گلی میں ایک بندہ گزرا، وقد خرج من غائط او بول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے اسی وقت نکل چکے تھے، فسلم علیہ ذلک الرجل، نبی پر اس بندے نے سلام کیا، فلم يرد رسول اللہ علیہ السلام، حضرت نے سلام کا جواب نہیں دیا، حتی اذا کاد الرجل ان يتوارى في السکۃ، قریب تھا کہ وہ بندہ غائب ہو جائے، یتوارى کا معنی غائب ہو جائے، فی السکۃ گلی کے اندر، فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً نبی پاک صفا، فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مارا، علی الحائط، دیوار پر، ومسح بہما وجهه، اپنے چہرے کو مسح کر دیا، ثم ضرب بہما ضربۃ اخرى، یہ دوسرا ضرب آ گیا، سمجھے بھائی جان، یہ امام ابو داؤد پر بھی ضرب لگ گیا دوسرا، سمجھے دو، ثم ضرب بہما ضربۃ اخرى فمسح ذراعین کو، ثم رد علی الرجل السلام، سلام، وقال، آپ نے فرمایا اس بندے سے، سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو ضمیر شان ہے، لم یمنانی ان ارد علیک السلام، ارے تیرے سلام کے جواب دینے سے مجھے کسی چیز نے نہیں روکا، الا انی لم اکن علی طہر، میں طہارت پر نہیں تھا، میں نے عرض کیا کہ نبی کے لیے واجب تھا کہ وہ سلام کا جواب بھی دے دے طہارت کی حالت میں، ہمارے لیے نہیں ہے، یا پہلے سب کے لیے واجب تھا، ثم نسخ، پھر منسوخ ہو، یاد ہے کہ نہیں، یہ ڈھکوسلے تو ہمارے چلتے، آپ لکھیں گے تو وفاق والے پاس کریں گے آپ کو۔ قال ابو داؤد سمعت احمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حدیثا، اب غصہ ہو گیا نا کہ ضربتین اس نے نقل کیا، محمد بن ثابت الابدی نے، فرماتے محمد بن ثابت نے حدیث منکر نقل کیے تیوں کیوں؟ قال ابن داسہ، ابن داسہ محدث کہتے ہیں کہ قال ابو داؤد، ابن داؤد فرماتے لم یتابع، ایک تو یہ کہ حدیث منکر ہے، دوسرا لم یتابع محمد بن ثابت فی هذا القصۃ، اس قصے کے اندر ضربتین میں اس کی متابعت نہیں ہوئی، ضربتین صرف یہی نقل کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ورووا فعل ابن عمر، اور اس کو ابن عمر کا ضربتیں تو ابن عمر کا فعل ہے، اور امام شافعی کے ہاں
ابن عمر کا جب فعل ہوگا تو حدیث موقوف ہوگی. امام شافعی کیا حدیث موقوف حجت ہی نہیں، وہ حدیث مرفوع ہے. کس کو سمجھ میں آ گئی؟ لہذا ہے جی سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہاں مونڈیا ارے دیکھو ناظم کو ایو الچماچم الذین فی الگیٹ، سمجھے؟ ہاں یہ جواب مجھے توبہ ہے وہ آ گیا، سمجھے؟